ایک اور حدیث آ رہی ہے ذہن میں، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اپنے علماء سے جا کے تحقیق کریں۔ اگر کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی بیٹھا ہے، مجھے پہلی دفعہ سن رہا ہے، اپنے علماء کے پاس جائیں کہ بندیالوی نے یہ حدیث پیش کی ہے، ٹھیک ہے، دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس میں میرے نبی نے بالکل صاف لفظوں میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جی مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے بڑھایا تھا عیسیٰ بیٹے۔ خطرہ تھا نا نبی پاک کو، خطرہ تھا نبی پاک کو، مجھے اس طرح نہ بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا، انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول ہو۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، یہ بڑی خوبصورت کتاب، اللہ اس کی سمجھ عطا کر دے، نہ تو اس سے خوبصورت کتاب کائنات میں ہے ہی کوئی، اللہ اس کی سمجھ۔ جو واقعہ ایسا ہوا نا جو ابدیت کے امکان سے باہر تھا، عبداللہ کی بات ہو رہی نا، عبداللہ، ایسا واقعہ ہوا کہ ابدیت کے امکان سے باہر تھا، بندہ انسان وہ نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہاں کہیں ایسا واقعہ ہو گیا نا، اللہ نے جب اس واقعہ کو قرآن میں ذکر کیا نا، تو جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا نا، اللہ نے اس کی ابدیت کا ذکر کیا۔ نہیں سمجھا؟ دوسرے طرح سمجھا دیتا ہوں، جب تک سمجھاؤں گا نہیں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کسی نبی کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انسانی عقل کو حیرت زدہ کر دیا، انسانی عقل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بشر اور یہ عبد اور یہ انسان اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا واقعہ پیش آیا جس سے لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوا، لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوا۔ اللہ نے جب اس واقعہ کو قرآن میں ذکر کیا تو اس نبی کی ابدیت کو بیان کیا۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا، اس واقعہ کو دیکھ کے تمہارے عقیدے نہیں بگڑنے چاہیے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو گئے، انسانی عقل حیرت زدہ ہو گئی۔ میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ انسانی عقل مانتی کہ نر مادے کا جوڑا نہ ملے اولاد پیدا ہو جائے؟ انسانی عقل تو حیرت زدہ ہو گئی، بشری امکان سے یہ باہر ہے، عیسیٰ پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے آ گئے، عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اور عیسائیوں کے عقیدے بگڑے بھی۔ انہوں نے کہا وہ ابن اللہ ہے، ابن اللہ ہے، نور من نور اللہ ہے، اللہ کی جز ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ سورۃ آل عمران آپ پڑھیں، عیسائیوں کا جو وفد میرے نبی سے مناظرہ کرنے آیا تھا مدینے میں، نجران کا وفد، ان کا جو پادری تھا حضرت عیسیٰ کی الہ ہونے پر، الوہیت پر مناظرہ تھا کہ عیسیٰ الہ ہے، اور سورۃ آل عمران کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ لا الہ الا، نہیں، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو عیسائیوں کے پادری نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر دلیل دی، وہ ابن اللہ ہے۔
اللہ کا بیٹا ہے اس لیے الہ ہے. آپ نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے. تو عیسائیوں کے پادری نے کہا وہ اگر ابن اللہ نہیں ہے تو اس کے باپ کا نام بتاؤ. اب یہ تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ان کا باپ دلیل اس کی بڑی ترکڑی سی, بڑی مضبوط دلیل تھی اس کی. اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کے والد کا نام بتاؤ. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا اللہ نے قرآن میں جواب دیا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں تھا, آدم دی تے ماں بھی کو نہیں سی. تو یہ دلیل ہے کسی کو الہ بنانے کی. عیسائیوں کے عقیدے بگڑے, کس وجہ سے بگڑے؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے, عقیدے بگڑنے لگے. مریم اٹھا کے لائیں, اب دو مسئلے پیدا ہو گئے. ایک عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا, ایک مریم پہ تہمت لگ گئی, کہاں سے لائی ہو, تمہاری شادی کوئی نہیں, کہاں سے لائی ہو. دو مسئلے پیدا ہوئے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بلوائے. وہ جو لوگ کھڑے تھے, سہیلیاں کھڑی تھیں, پڑوسنیں کھڑی تھیں, مریم کو تانے مار رہی تھی, کتھوں لے کے آئی ہیں, تیرا باپ ایسا نہیں, ماں ایسی نہیں, بھائی ایسی نہیں, ایسا نہیں, برادری ایسی نہیں, تو یہ کتھوں لے کے آئی ہیں, بڑا گندا کام کیتا ہی, چھینٹے اڑ رہی ہیں. کھڑے ہیں سارے. ایک منٹ کے لیے تصور کرو, وہ سارے کھڑے ہوں گے, مریم پہ جھپٹ رہے ہوں گے, عیسیٰ جب پنگھوڑے میں بولے ہوں گے, کیا منظر ہوگا, کیا منظر. دنیا حیران ہو گئی ہوگی. حضرت عیسیٰ بولے. قرآن نے 16ویں پارے میں سورت مریم کے دوسرے رکوع میں اس کو ذکر کیا. حضرت عیسیٰ کی پوری تقریر جو ماں کی گود میں ہوئی تھی اس کو ذکر کیا. حضرت عیسیٰ نے پہلا جملہ بولا انی عبداللہ. عقیدے کے بگڑنے کا کیا تھا, خطرہ تھا, خطرہ تھا. تو کہاں سے شروع ہوئے, انی عبداللہ, انی عبداللہ, میں اللہ دے نور وچوں نکلے ہاں. عبداللہ کا معنی نہیں, انی ان اللہ, انی ابن اللہ, انی نور من نور اللہ. فرمایا نہ میں اللہ, نہ میں ابن اللہ, نہ میں نور من نور اللہ, انی عبداللہ. کون ہوں؟ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ. میری پیدائش سے تمہارے عقیدے نہ بگڑے, میری پیدائش سے تمہارے عقیدے نہ بگڑے. میں اللہ کا بیٹا نہیں, جز نہیں, نور نہیں, حصہ نہیں. انی عبداللہ. جہاں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا وہاں پیغمبر کی ابدیت کو کیا کیا گیا, تاکہ لوگوں کے عقیدے. میں اس پر کتنی دلیلیں پیش کرتا چلا جاؤں قرآن سے. اسی وجود کے ساتھ جسد مار روح, عالم بیداری میں ایک انسان زمین کی پستیوں سے اٹھے اور عرش کی بلندیوں پہ جا پہنچے. آیا ذہن میں کہ کو نہیں آیا, آیا ذہن میں کہ کو نہیں آیا. اسی وجود کے ساتھ جسد مار روح, عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا, بلندیوں پہ لے جایا گیا, سدرت المنتہا پہ جا کے نوریوں کا سردار رہ گیا, رہ گیا. اگر یکسرے موے برتر پرم, فروغ تجلا بسوزت پرم. اگر ایک بال برابر اوپر اڑونا, رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں گی.
میں اوپر سے نہیں جا سکتا، میں اوپر نہیں جا سکتا، یہ میری پرواز کی انتہا ہے۔ اوپر سے آواز آئی، آ جا میرا سونا پیغمبر۔ یہاں پہ نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے، وہاں سے محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی ہے۔ تیری تو منزل کی ابتدا ہے، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر۔ بس یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج بھی وہ جملہ کہنے لگا۔ پسند آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، سب سے۔ مومن بدعمل ہو سکتا ہے، اس کے دل سے نبی پاک کی محبت کو نہیں نکالا جاتا، اور محبت بھی کرتا ہے بالہانہ، جان دے دیتا ہے، جان۔ تو نبی پاک میرے بھی محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب، بے شک تو کہو، زور سے کہو یار، محبوب ہے نا۔ تو محبوب کی جب شان بیان ہو تو محب کو خوش ہونا چاہیے۔ میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی تو آپ اگر محب ہیں، اگر کا لفظ پھر غلط نکل گیا، آپ یقیناً محب ہیں، تو پھر محبوب کی شان میں ایک جملہ بندیالوی کہنے لگا ہے، معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے بلندی کے اس مقام تک پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا۔ نعرہ تقدیس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے میں جذبے نال گل کیتی ہے اتنا ڈھلا نعرہ مارے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، مولانا مولا بنامی صاحب، ساری کائنات میرے ساتھ بولتے چلے جائیے، سب کو محبت ہے نبی پاک سے، کہو بے شک۔ تو پھر میرے ساتھ بولیے، ایک سما پیدا ہو جائے۔ اس رات ساتوں آسمان، زور سے بولو، زور سے بولو، ساتوں آسمان نیچے، آچھی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت الماوا نیچے، بیت المعمور نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، انبیاء کی روحیں بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، محمد عربی سب سے اوپر، سب سے اوپر، بعد از خدا بزرگ کوئی۔ نہیں، نبی پاک کی شان کا نعرہ لگے گا تو گونج پیدا ہونی چاہیے، زور سے نعرہ لگائیے عظمت مصطفیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، مولانا مولا بنامی صاحب، بندیالوی اپنے نبی کی عظمت کے لیے ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہے، معراج والی رات میں میرے نبی کے وجود مقدس کو بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا گیا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں گیا، موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں گئی۔ وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا تھا، وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا تھا، اسی جسم کے ساتھ میرا نبی وہاں ہے، عرش کے قریب چلا گیا ہے۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو، اٹھو یار تو صحیح نہ رہ جاؤ کدھر۔ دیکھیں آج کا جو چندہ ہوگا نا، یہ بجلی کے بل میں جائے، کہیں خرچ نہیں ہوگا، کسی جگہ پہ بھی یہ خرچ نہیں ہوگا، بالکل اسے رکھ دیا جائے گا۔ جب یہ بل آئیں گے اور خاص کر کے اے سی کا بل آئے گا، یہ آپ کا پیسہ اس میں ہم لگائیں گے۔ آپ میں سے جن کے والدین اللہ کے پاس پہنچ گئے،
فوت ہو گئے. ہم ان کے لیے دعا کرتے اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی کر، روشن بھی کر. مرنا سب نے ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی. اصل زندگی وہی ہے، یہ کچھ نہیں. اللہ ہماری قبریں بھی روشن کر، ٹھنڈی کر. تو یہ مسجدیں روشن ہوتی ہیں، مسجدیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، روزے دار آرام کرتے ہیں، سکون کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. اس میں آپ خرچ کریں، اللہ آپ کے والدین کی قبریں ٹھنڈی کرے گا، آپ کی قبریں ٹھنڈی کرے گا. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. کئی لوگ ہوں گے 10,000 5,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. تو خالی کسی کے آگے سے جھولی نہ جائے، دل کھول کے ان کے ساتھ تعاون کریں، دل کھول کے تعاون کریں. چلیں یہ جو معراج والا واقعہ ہے، اس واقعہ سے عقیدے کے بگڑنے کا کیا تھا؟ خطرہ تھا. ایک انسان بشر کیسے جا سکتا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. کہا نو جب عقیدے بگڑے انہوں نے کہا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. اگر بشر ہوتے تو کیسے جاتے؟ نور تھے تو گئے نا. میں نے کہا نہیں ہو لوگوں، اگر نور ہوتے نا تو پھر اعتراض ہوتا گئے کیوں نہیں. نور ہوتے نا تو پھر پوچھا جاتا گئے کیوں نہیں. نور جو تھے، نوری تو رہتے ہی وہاں ہیں. نور ہو کر جائے نا، کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں. کمال تب ہے آمنہ کا لخت جگر ہو، عبداللہ کا در یتیم ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو، 11 بیویاں کا خامد ہو، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ کا بابا ہو، حسنین کریمین کا نانا ہو. بشر ہو کر وہاں جائے جہاں جبریل کا ذہن بھی کبھی نہ جائے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. بشر نور ہو کے جائے تو کون سا کمال ہے. اگر آپ کی توجہ، سمجھدار لوگ میرے سامنے ہیں، پڑھے لکھے، خاص کر کے نوجوان میرے اشارے کو سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ سمجھیں گے. بند کمرہ ہو، دیکھنے والی آنکھ کوئی نہ ہو، بتانے والی زبان کوئی نہ ہو، دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، اور عورت دعوت گناہ دے جبریل کو، نوری کو وہ کہے ہے تلک، آ میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں. اور نوری کہے اللہ کی پناہ. کوئی کمال نہیں، بے شک، کوئی کمال نہیں. اس میں قوت شہوانی کوئی نہیں، اس میں عورتوں کی طرف رغبت کوئی نہیں. نوری ہو کے بچ جائے کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے 4,000 مردوں کے برابر قوت ہو، پھر جوانی ہو، پھر حسن ہو، حسن بھی یوسف کا ہو، الگ کمرہ ہو، روکنے والا ہاتھ کوئی نہ ہو، دعوت دینے والی عورت ہو، اور وہ کہے معاذ اللہ. نور ہو کے بچ جائے تو کیا کمال ہے. کمال یہ ہے کہ بشر ہو کے بچ، بشر ہو کے عرشاں تے جا کو نہیں. میں نے کہا کمال یہی ہے کہ بشر ہو کے گیا تھا. یہی تو کمال ہے میرے نبی کا. عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا. تو اللہ نے جب اس واقعہ کو قرآن میں ذکر کیا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بحبیبہ برسولہ
بے نبی ہی اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا. نہیں کہا عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، واقعہ ایسا تھا اس لیے شروع کیا، اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، کس کو لے کے گیا؟ میرے نبی کی عبدیت کا ذکر کیا. جب وہاں پہنچ گئے تو اب تو کچھ اور ہو گئے ہوں گے. وہاں سورت نجم میں قرآن بولا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، فَأَوْحَا إِلَىٰ، جہاں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، اس واقعہ سے اللہ وہاں نبی کی عبدیت کو کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. اسی کو میرے نبی نے کہا تھا میرے مرتبے کو حد سے بڑھانا نہیں، انما انا عبد اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، اور میں اس کا. ہماری حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد، یہ ہماری ان 6 کتابوں میں شامل ہے جو اہل سنت کی سیاہ ستہ، جن کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہ صحیح کی جمع ہے، ستہ 6 کتابیں جو ہماری معتبر کتابیں ہیں. ان میں ایک کتاب ہے ابو داؤد، اس کا باب ہے باب الاستسقاء. باب الاستسقاء، بارش مانگنے کی دعا. اس باب کا کیا مفہوم ہے؟ بارش مانگنے کی. اس میں ایک حدیث آئی، میرے آقا بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں پہنچے، صحابہ ساتھ ہیں. آپ نے وہاں دعا مانگی، ذرا دعا کے لفظ سنیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. سمجھ گیا ہو کہ ترجمہ کرا؟ صرف ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو نہیں آ رہا ہوگا، یفعل ما یرید، باقی تو آپ کو ترجمہ آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے. یفعل ما یرید کیا میں نے؟ کرتا ہے جو چاہتا ہے. لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. کون بول رہا ہے؟ شاباش شاباش شاباش. کون کہہ رہا ہے؟ کرو گے مانا؟ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع فقیر کی. فقیر کا معنی ہوتا ہے داتا، فقیر کا معنی ہوتا ہے گنج بخش، فقیر کا معنی ہوتا ہے دستگیر، فقیر کا معنی ہوتا ہے غوث اعظم، غریب فقیر کا معنی ہوتا ہے غریب نواز، فقیر کا معنی ہوتا ہے لجپال. بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو. اللہ کی توحید بیان ہو نا، وحدانیت بیان ہو تو بولا کرو. چہرے پہ خوشی کے آثار آنے چاہیے. اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا ہے کہ میرے بندے میری وحدانیت کو سن رہے ہیں، میری توحید کو سن رہے ہیں میرے بندے. قرآن بولا. اس حدیث کو، ابو داؤد کی حدیث کو یہی رہنے دیں، میں قرآن سے اس کی دلیل دے دیتا ہوں. سورت فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورت فاطر. یا ایھا الناس، کرو مانا، صحیح میں نہ کرو یار. یا ایھا الناس
اس کا معنی ہے اوے مریدو، او مقتدیو، او بدعملو، نہیں، اس میں نبی شامل نہیں ہے، ولی شامل نہیں ہے، پیر شامل نہیں ہے، امام شامل نہیں ہے، خطیب شامل نہیں ہے، عالم شامل نہیں ہے. بولو الناس کا الف لام استغراق کا ہے. دنیا کے کسی بندے میں جرت ہے تو یہ اس الناس سے نبیوں ولیوں کو باہر نکال کے دکھائے، نکالے نبیوں اور ولیوں کو. شامل ہے اس کے اندر یا ایھا الناس، زور سے بولو، زور سے بولو، انتم الفقراء. یہ قرآن ہے جس کے قریب تمہیں علماء آنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نا انہاں دے نیڑے نہ لگنا، ان کا درس نہیں سننا، ان کی تقریریں نہیں سننی، ان کے جمعے میں نہیں جانا، ان کے دورہ تفسیر میں شامل نہیں ہونا. اس لیے شامل نہیں ہونا کہ ہم قرآن و سنت کی اینک لگاتے ہیں. پھر جب اینک لگتی ہے تو تمہاری ماتا کے داغ انہیں نظر آ جاتے ہیں. تم نے سنائے کس سے کہانیاں، خواب، حکایتیں، فلاں کتاب نے لکھا، فلاں کتاب نے لکھا، اور بندیالوی سناتا ہے قرآن. تمہاری ساری کہانیاں، سارے قصے، سارے واقعات اسی طرح ہیں جس طرح جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھیں اور میدان بھر گیا تھا. اور میرا قرآن سنانا موسیٰ کی لاٹھی کی طرح ہے جو سانپ کی صورت بنی اور سب کو نگل گیا تھا. تم نہیں آنے دیتے ہو قریب، کرو مانا اس کا. اے کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ. فقراء کا کیا معنی ہے؟ فقیر. فقیر تم سارے مانگت ہو، تم سارے سوالی ہو، تم سارے گدا ہو، تم سارے مانگنے والے ہو. الی اللہ، کس کے دروازے کے؟ تم سارے مانگت ہو، محتاج ہو، سوالی ہو میرے دروازے کے. وَنَحْنُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ. غنی کون ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ. تم سب فقیر ہو. غنی صرف کون ہے؟ داتا صرف کون ہے؟ گنج بخش صرف کون ہے؟ لجپال صرف کون ہے؟ غریب نواز صرف کون ہے؟ صرف اللہ. تم سارے مانگا تو واللہ هو الغنی. اس آیت پہ تقریر کرنا چاہوں نا تو کئی جمعے اس پر لگا سکتا ہوں. مجھے اللہ نے یہ توفیق دی، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی. لیکن میں ان سارے جمعوں کا خلاصہ بھی 2 منٹ میں بیان کر سکتا ہوں. یہ بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، میں بھی آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں گا. تم سارے محتاج ہو، تم سارے مانگت ہو، تم سارے سوالی ہو، تم سارے گدا ہو، تم سارے جھولی پھیلانے والے ہو. یہ اعتبار نہیں آندا، یہ اعتبار نہیں آندا. اپنے بابے نو عرفات دے میدان وچ ویکھ، یہ اعتبار نہیں آندا. حضرت نوح نو کشتی دا ملا بندے ہویا ویکھ، یہ اعتبار نہیں آتا. ابراہیم کو آگ میں دیکھ، اعتبار نہیں آتا. یوسف کو جیل میں دیکھ، اعتبار نہیں آتا. موسم کو بحر کلزم کے کنارے دیکھ، اعتبار نہیں آتا. 120 سال کے بوڑھے زکریا کو میرے سامنے بیٹا مانگتے ہوئے دیکھ، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ، روتے ہوئے دیکھ، اعتبار نہیں آتا. تو کائنات کے سرتاج کو بدر کی رات میں دیکھ، بدر کی رات میں دیکھ. ساری رات دستے سوال پھیلا کے کہتا ہے مولا
اے میری زندگی دی کھٹی تے ہٹی، اے میری زندگی دا زیور تے گہنا، اے میری زندگی دی دولت، یہ صحابہ 313 تیرے دربار میں لے کے آیا ہوں مولا، اگر یہ کام آ گئے تو دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، نبی پاک کو روتے ہوئے چادر گر جاتی ہے، چادر گر جاتی ہے، التجائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ شاہ جی نے فرمایا میں شمائل کی کتابوں میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں شمائل ہے، شمائل ترمذی، اس میں کیا ہے؟ نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، دانت کیسے تھے، زلفیں کیسی تھیں، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، کھاتے، اس میں سارا یہ ذکر۔ شاہ جی کہتی ہیں جب میں شمائل کی کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ دانت اتنے خوبصورت کہ آسمان کے تارے شرما جائیں، پسینہ اتنا معطر کہ کستوری جواب دے جائے، زلفیں اتنی سیاہ کہ رات کی تاریکی منہ چھپا لے، اور چہرہ اتنا روشن کہ یوں لگے کہ 14ویں کا چاند تو چمک اس کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے، اس کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ میں ان کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، خوبصورتی دیکھتا ہوں، دانتوں کی چمک دیکھتا ہوں، زلفوں کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے اس کو سجدہ کر دے، یہ سجدے کے لائق ہے، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ، اتنا برتر، اتنا بالا قدر، کر دے سجدہ اس کا، میرا دل کرتا ہے۔ پھر جب میں بدر کی رات دیکھتا ہوں کہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اسی کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ حسین جھک گیا ہے۔ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو داتا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، تو دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، تو دینے والا ہے، ہم جھولی پھیلانے والے ہیں۔ اے ان صفتوں کے مالک میرے اللہ رحمتوں والی بارش برسا دے۔ ابھی میرے نبی وہیں کھڑے ہیں، بادل امڑ کے آئے، بارش برسنے لگی، پہلے دھوپ تھی، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا ہے۔ اب جو بارش برسنے لگی تو صحابہ بھاگنے لگے دیواروں کی طرف، ان کے کناروں کی طرف، کوئی درختوں کے پاس، کوئی دیواروں کی اوٹ میں، کئی پھسلے بھاگتے ہوئے نا، کئی پھسلے۔ نبی پاک مسکرائے، نبی پاک یہ منظر دیکھ کے نا کہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس دیوار کے نیچے، کوئی پھسل رہا ہے، میرے نبی مسکرائے، فوراً دل میں آیا یہ بارش کا اچانک آ جانا کہیں لوگ میرا کمال نہ سمجھیں کہ یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا اشہدو ان اللہ علی کل شیء قدیر واشہدو انی عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ خطرہ پیدا ہوا نا اس واقعے سے، کئی لوگوں کا عقیدہ نہ بگڑ جائے کہ یہ بارش کا آنا آپ کے اختیار میں تھا، تو فوراً آپ نے عقیدے کی اصلاح کی اور آپ نے اپنی عبدیت کا ذکر کیا
اللہ کی قدرت کا ذکر کیا اور اپنی ابدیت کا ذکر کیا. یہاں بھی عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہوا, میرے نبی نے فوراً روکا, اصلاح کی لوگوں کی. ایک صحابی آیا, کئی دفعہ میں آپ کو یہ حدیث سنا چکا ہوں, ابن ماجہ میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے. ایک صحابی آیا, اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد, جو اللہ چاہیں گے, جو محمد چاہیں گے. ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑاؤ, دوڑاؤ نظر دوڑاؤ, یہ جملے ملتے ہیں کو نہیں ملتے؟ ملتے ہیں کو نہیں ملتے؟ اللہ تے پائنتن پاک وارث, اللہ نبی وارث, کسی کو رخصت کر اللہ نبی دے حوالے, اللہ تے اللہ دا نبی خیر کرے گا. بالکل وہی جملے میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں, ما شاء اللہ و ما شاء محمد, جو اللہ چاہیں گے, جو محمد کریم چاہیں گے. میرے نبی منبر پہ آئے,